السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اہم بات کی، حافظ مفتی صاحب نے بھی بہت اہم باتیں کی ہیں۔ اور جو ہے جب آپ کو کچھ مشکلات آتے ہیں اپنے میاں سے یا بیوی سے، حالات میں تھوڑا سا گرمی آ جاتی ہے، تو اس کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ اس کو برداشت کر کے صبر کریں۔ جب آپ صبر کریں گے تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں گے۔ دیکھیں، زندگی میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک آزمائشیں آتی ہیں، ہر انسان کو آتی ہے آزمائشیں، اور شادی میں بھی آپ کو یہ آزمائشیں یا ٹیسٹ آئے گی۔ اس پہ ٹیسٹ کو کس طرح سے جو ہے ہم کامیابی کے ساتھ جو ہے پاس ہو جائیں، وہی کامیابی ہے اللہ کی طرف سے، پھر ہمیں اجر بھی ملے گا۔ تو جناب بتائیے ڈاکٹر صاحب، تو نیکسٹ کیا کس دو تین باتیں اور ہیں جس جی طریقے سے بتائیے۔ ہم نے نماز کا حوالہ لیتے ہوئے میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ ہمارے آڈینس کو یہ پتا چل جائے کہ شادی ایک عبادت ہے اور اس کی ایسی اہمیت ہے جس طرح نماز کی ہے۔ جی تو بار بار میں نماز کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جس طرح نماز کے لیے بھی اللہ نے وقت کے ساتھ مقرر کیا ہے نمازوں کو، جی تو ہم اپنی کسی اور ضروریات کی وجہ سے نماز کو ڈیلے نہیں کرتے ہیں، اور ڈیلے کریں گے تو پھر وہ قضا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شادی کا بھی ایک متعینہ وقت ہے، اللہ نے کر دیا ہے، جی تو اس وقت کی رعایت کرتے ہوئے صحیح وقت کے اوپر شادی کر لینے میں عافیت ہے۔ جی اور جوں شادی کو اگر آپ ڈیلے کرتے چلے جائیں گے اور عمر بڑھتے چلے جائے گی تو ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی بڑھتا چلا جاتا، اور اس کو پورا کرنے کا وقت ختم جب ہو جاتا تو پھر آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کم عمری کے اندر جب آسانی کے ساتھ شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں فریقین، تو بڑوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو انکریج کر کر ان کو صحیح عمر میں شادی کرا دیں۔ جی ان کی شادیوں کو اگر ڈیلے کراتے ہیں، میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے جو پیرنٹس نے بچے آ کر ان کو کہا کہ 19، میں ریئلسٹک ایج امریکہ کے اندر تجربے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، پچھلے 30 سال سے میں نکاح پڑھا رہا ہوں اور کاؤنسلنگ کرتا ہوں امریکہ کے اندر۔ جی اس تجربے کی بنیاد کے اوپر اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لڑکیوں کی عمر 19 سال سے 21 سال کے اندر شادی بہتر ہے، لڑکوں کے لیے 21 سے 23 سال کی عمر۔ جی جی یہ بڑی موضوع ہے، ان کے اندر ان کی میچورٹی اتنی ہو جاتی کہ اگر ان کے پاس میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ فردر اسٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیں۔ اگر پیرنٹس ان کو اس معاملے میں بھی اگر مزید سپورٹ کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں، تاکہ وہ برائیوں سے بچیں، اپنے حقوق کی حفاظت ادائی کرتے رہیں، اور اس کے اندر جب وہ میچور ہوئیں گے اور ڈیولپ ہوں گے، دونوں مل کر ڈیولپ ہوں گے، تو ان کا ڈیولپمنٹ کمپیٹیبلٹی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، میوچل رسپیکٹ کے ساتھ بڑھے گا، تو پھر ڈرفٹ نہیں ہوگا، ان کے اندر کانفلکٹ پیدا کم ہوتی ہے۔ جی اس کے برخلاف اگر آپ دونوں انڈیویجول کو ڈیلے کروائیں، لڑکا یا لڑکی، لڑکی اپنی تعلیم کی وجہ سے، لڑکے اچھے جاب کی وجہ سے ڈیلے کرتے ہیں اور ان کی عمر بڑھ جاتی ہے 30-35 سال، اب وہ اپنی پرسنالٹی میں گراؤنڈڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ دو فریق ایسے جو انڈیپینڈنٹلی فلی ڈیولپ ہو چکے تھے، اب آپ ان کو ایک بندھن میں باندھ کر یہ امید کرتے ہیں کہ ان کی کھٹ پٹ نہیں ہونی چاہیے، اب یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ریزن ہے۔ بالکل، اب وہ کمپرومائز والی زندگی ہو جاتی ہے، اچھا اچھا وہ مستقل کمپرومائز کے اندر رہ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیے آپ تو کہتے ہیں آر یو ہیپی ان یور میرج، بولتے ہیں آئی ایم گیٹنگ along, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ورک آن اٹ۔ اس کے برخلاف وہ بچوں سے جس کی شادی اس عمر میں جو ہم نے بتایا کرتے ہیں، کہتے ہیں وی آر اوکے، وی میڈ سم مسٹیکس، وی لرن فرام آور مسٹیکس، وی آر ڈوئنگ گڈ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور جب بچے کم عمر میں، تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ماں باپ انکریج کر کے بچوں کی صحیح عمر میں شادی کرتے ہیں تو یہ نوجوانوں کے اندر یہ ایک نئی بدعت پھیل گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیٹنگ حلال نہیں ہے اسلام کے اندر شادی سے پہلے، تو لہٰذا نکاح کر کے ڈیٹنگ والے ہی زندگی گزاریں گے، یعنی بچے نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اچھا 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 جی اب وہ 5-7 سال اس طریقے سے گزار دیتے ہیں۔ اس کے اندر میں بتا رہا ہوں اندر کی باتیں جو کاؤنسلنگ کے اندر مجھے فون کر کر روتے ہوئے لڑکیاں اور لڑکے دونوں بتاتے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں لڑکا چاہتا تھا کہ بچے ہو جائیں، لڑکی کہتی ہے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں، تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، یا لڑکی چاہتی ہے بچے ہو جائے، لڑکے نے کہا کہ انتظار کرنا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر جب جھگڑے شروع ہوئے تو ایک دوسرے پہ کیا الزام لگا؟ اوہو تم کو تو مجھ پہ پہلے سے بھروسہ نہیں تھا، اس لیے تم نے بچوں کو ہونے سے رکا کے رکھا تھا۔ بعض جگہ دیکھنے میں یہ ہے کہ ماؤں نے کہا جلدی بچے پیدا نہیں کر لینا، اچھا اچھا اچھا، پہلے سمجھ لو اس کو اچھے طریقے سے، پھر بچے پیدا کرنا۔ ورنہ پھر اگر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ شادی ہونے کے لیے مشکل ہو جائے تو گی۔ یہ جو ذہن میں لے کے چلتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گی، ذرا میں ان کو پرکھ لوں، یہ بات غلط ہے۔ یعنی آپ نے شادی میں داخل ہی یہ ہوئے ہیں کہ میں ذرا ان کو جانچ لوں۔
آپ کا توکل کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہاں ہول ہارٹیڈلی اس نکاح کے اندر آپ داخل ہوں گے تبھی تو آپ کی نکاح یہ عبادت ہوگی. یہ ایسا ہے پھر میں عبادت کی طرف لے کے آ رہا ہوں. نماز کے اندر آپ اللہ اکبر کے تکبیر تحریمہ میں باندھ کے بیٹھ گئے مگر آپ کا ارادہ پورا نہیں ہے نماز پڑھنے کا. ابھی تو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے مسئلے میں ہیں آپ. شادی کو ہم نے یہ بنا لیا اور اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے 3 سال 5 سال کے بعد کہتے ہیں یو ناٹ دا رائٹ پرسن فار می. کیونکہ پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے, چلے نہیں تو پھر ہم ٹوٹے تو ہمیں نقصان زیادہ نہیں ہوگا, ہمیں دوسرا مل جائے گا کیونکہ ہمیں بچے نہیں ہوئے. ذہن میں یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر نام کو ٹرسٹ نہیں ہے اور وہ ہر دونوں سوچ رہے ہیں کہ میری اس حرکت سے یہ ٹیسٹ کر رہا ہے, یہ جانچ رہا ہے. جینوئن لوننگ کیئرنگ اسٹیٹمنٹ بھی اگر ہوگا تو اس کے مائنڈ میں یہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے وہ مجھے چیک کر رہا ہوگا یا چیک کر رہی ہوگی. تو یہ خدا را بات کو ختم کیجئے گا. اللہ کے اوپر بھروسہ کر کر جب ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں, اللہ کے واسطے زندگی گزاریے, پھر اللہ رب العزت آپ کی شادی کو مقبول بنائے گا اور شادی کا مقصود بھی یہی ہے اور تب جا کے آپ کو اس میں سکون میسر ہوگا. دیکھیں اس میں اور ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں, جب ڈیلے کرتے ہیں شادی کے لیے تو پھر وہ غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور پھر جب شادی کرتے ہیں تو پھر وہ عادت جاری رہتی ہے اور جو ہے پھر اس میں بھی کانفلکٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی پورنوگرافی. اللہ آپ کو جزا خیر دے, آپ نے چھیڑ ہی دیا تو میں بات کر بھی دیتا ہوں. جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں جب شادی کو بچوں کی ڈیلے کرواتے ہیں ان کے جوان جذبات اور ان کے ہارمون کیا وہ ایسی دبائے بیٹھے ہوں گے؟ تہجد پڑھ رہے ہیں نا راتوں میں. جی ہاں, اس کا کس کو جواب دینا پڑے گا؟ سوسائٹی کو, فیملی کو, خود کو اور ماں باپ کو, اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ بھی اس معاملے کے اندر انوالو ہے. دوسری چیز, جب وہ چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو ان کی شادیوں سے خوشیاں ختم ہو رہی ہے. کیوں؟ میں پھر کاؤنسلنگ کی وجہ سے بتا رہا ہوں. ان کے ایکسپیکٹیشنز جو وہ دیکھتے ہیں وہی ان کو توقع ہوتی ہے اپنے اسپاؤسز کے ساتھ. جب وہ اس طریقے سے ان کو سیٹسفیکشن یا وہ ریاکشن نہیں ملتا ہے تو پھر وہ اپنی ازدواجی زندگی کے اندر ناخوش رہتے ہیں اور یہ بھی وجہ بن رہی ہے ان کی زندگیاں ٹوٹنے کی. تیسری چیز, میں میری بہنوں سے اور بھائیوں سے سب کو بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے, جو بھی دل میں ہے سب کچھ بول لینا چاہیے. خدا کے واسطے اللہ کی ہی ایک ذات ایسی ہے جس کے آگے آپ ماتھا ٹیک کر اپنے دل کا دکھڑا رو رو کر سنائیے. آپ کے خلاف کبھی کچھ نہیں بولے گا اور آپ کو تانا نہیں مارے گا. اس کے علاوہ تمام مخلوق کے آگے خواہ وہ کون سے بھی رشتے میں بندھا ہوا ہو, وقت آنے کے بعد آپ کے خلاف اس کو ضرور استعمال کرے گا. اپنے اسپاؤسز کو یہ انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہے نا, یہی تو میں کہتا ہوں آپ لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آئیے, اپنے ماں باپ سے سیکھیے, اپنے بڑے بزرگوں سے سیکھیے یا ائمہ یا کاؤنسلنگ کے پاس جا کر سیکھیے جو شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر, اللہ اور رسول کا دل میں ڈر رکھ کر صرف اور صرف آپ کی بھلائی کے لیے وہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں. ان سے سیکھیے تو پتا چلے گا. آپ کی پرائورٹیز آر ٹوٹلی آف ٹریک. آپ ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں مخلوق سے جو آپ کو توقع کرنا چاہیے تھا خالق سے, کریٹر سے. اور جب ساری باتیں اس کو بول دیتے ہیں, یا لڑکی لڑکے کو بولتی ہے, لڑکا لڑکی کو بولتا ہے, وقت آنے کے اوپر بھی وہ آر اور تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے ٹوٹ شروع ہو جاتی. تو نہ کریں, اپنے دل کے حال کو صرف اللہ کو بتائیے. ادعونی استجب لکم, آسک می آئی شل گرانٹ, مجھ سے مانگو میں تم کو دیں گا. کون کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ. اور اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, جب تھرڈ پرسن کا انوالومنٹ ہوتا ہے, جب لڑکی اپنی سہیلیوں سے جو ہے باتیں شیئر کرتی ہے شوہر کے, اور اپنے بہنوں سے, اپنے ماں سے جو ہے شیئر کرتی ہے, لڑکا بھی جو ہے پھر اپنے دوستوں سے, اپنے ماں باپ سے شیئر کرتا ہے, تو تھرڈ پرسن پوری باتیں تو شیئر نہیں کر سکتا. پھر وہاں سے جو ہوم ورک ملتا ہے, وہاں سے جو گائیڈنس ملتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, اور کیونکہ اس سے بھی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. بھائی وہ کہاوت سنی ہے نا ہم نے, اردو کا محاورہ ہے, تھرڈ پرسن کا نیم ملا خطرے ایمان, نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. اور یہ جو اپنے ساتھی ہوتے ہیں, کلیگز, اور جس کو جا کر یہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی باتیں بتاتے ہیں, پھر وہاں سے فیڈ بیک جو ملتی ہے, ان کو بھی آدھی پکچر ملی ہوئی ہے, ان کو بھی تجربہ نہیں ہوتا ہے, ان کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتی ہے. 2-3 باتیں اس معاملے میں بتاتے چلوں. ایک, لوگوں کا یہ خیال ہے, اس کی ٹوٹلی اپوزٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نو واٹ ایور میریٹل افیئرس وی ہیو اٹ شوڈ اسٹے وتھ اس. کتنے ہی خراب اور خطرناک حالات کیوں نہ ہو جائیں, ہم تیسرے کو انوالو نہیں کریں گے. یہ بھی غلط.
اس کے اندر شریعت نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ آپ کے ڈسپیوٹ آپ ریزالو کرنے کی کوشش کیجئے بالکل، مگر یہ مت سمجھیے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. جب ضرورت پڑی تو ان سے پوچھئے، جس کے سلسلے میں اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہیں تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں. جی یہ حکم ہے ہم کو. تو اس میں یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 3 سال 5 سال تک کا لوگ کپل اپنے پرابلمز کو باٹل کرتے رہتے ہیں، پرابلم سالو نہیں ہوتی. جب وہ بہت بڑھ جاتا تو وہ لاوا کی طریقے سے ابل آتا ہے اور وہ وقت مینج نہیں کر پاتے تو پھر ٹوٹ کے ہی رہ جاتی ہے زندگی. ان کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ جب ان کی سچویشن ان کے کنٹرول سے باہر ہے تو اپنے اعتماد والے خیر خواہ خیر خیر جی. تجربے کار بزرگوں سے یا عالم دین سے جس کا اس معاملے میں تجربہ ہے اور ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، ان سے مشورہ کیجئے. ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کیجئے جی اور پھر اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اگلے کے دل کو آپ کی طرف مائل کرے اور انڈرسٹینڈنگ کرے. یہ تمام ایسے کی پوائنٹس بتا رہا ہوں، یہ چیز اب ختم ہو چکی ہے ہمارے پاس. وی ہیو بیکم ویری میٹیریلسٹک اور ہم یہ چیزوں کو سوچتے بھی نہیں ہے کہ ایک عبادت ہے. بھائی نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، آپ سجدے سہو کر کے ایکسٹرا 2 سجدے کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. بھائی شادی میں غلطی ہو جاتی ہے، کب آپ جا کر وہاں پر اللہ کے پاس رجوع کریں. تو یہ بات کرنا چاہیے مگر اپنے کلیگ سے نہ کریں جس کو تجربہ نہیں ہے. تجربہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، ریسرچ یہ بتائی گئی ہے، کپل جس کی زندگیوں میں پرابلم ہے وہ اپنے کلیگز اور اپنے فرینڈ سے یہ باتیں کر لیتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ 3 سے 5 سال کے اندر ان کی بھی ڈیورس ہو گئی. کیوں؟ یہ نادانستہ طور پر ان کی باتیں سنتے رہے، متاثر ہوتے رہے سب کانشیسلی. جب ان کی زندگی کے اندر ڈسپیوٹ آیا تو انہوں نے بھی وہی حل اپنی زندگی میں محسوس اور ضروری سمجھا جو یہ ڈیورس کپل کا رہا. تو ڈیورس از کنٹیجس، وہ ایسی بیماری ہے جس طرح وبا پھیلتی ہے نا. آپ کا پینڈیمک کے اندر کیا پھیل رہا تھا، وہ کون سی بیماری تھی؟ کووڈ-19 پھیلی تھی نا. اس کے اندر تو احتیاط کیا تھا، جان ہی جا رہی تھی. بھائی نکاح کے اندر خرابیاں جو پھیلتی ہیں طلاق کی وجہ سے، بعض دفعہ اس کے اندر ایمان بھی چلے جاتا ہے. جی 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 جی. تو اس کی اور ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اس سلسلے میں سیکھا جائے. کوشنس ہونے کے لیے کیا کچھ ہم نے خرچے کرنے سے اجتناب کیا، اپنے محبین اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کر لی بھائی جب کووڈ-19 ہو گیا تو احتیاط کے نام کے اوپر. بالکل. اور یہاں گندی صحبت کو نہیں چھوڑتے، پھر بولتے شادی اچھی ہونا. گندی عادتوں کو نہیں چھوڑتے، شادی اچھی ہونا. گندی سائٹ کو وزٹ کرنا نہیں چھوڑتے، شادی اچھی ہونا. ارے بھائی آپ کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ کچھ چھوڑنا ہی چاہتے اور کچھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور پھر چاہتے ہیں کہ زندگی اچھی ہونا چاہیے. کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ بات کی ضرورت ہے. Marriage is not a smooth ride. I can tell you this right now. It's a very rough ride and it only survives with the foundation of truth and trust. جی بالکل. یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. And respect towards each other. Forgiveness and acceptance and tolerance. And accepting each other the way Allah make. I always say this. بھائی تم خدا کے لیے میکر مت بن جاؤ اپنے اسپاؤسز کے لیے. میں بدل دوں گی، میں بدل دوں گا، میرے مطابق ہو جانا. نہیں، آپ اللہ اور خالق نہیں ہیں. اللہ نے ان کو بنایا ہے، آپ اللہ کے نام پر ان کو جس طرح اللہ نے بنایا ایکسپٹ کیا ہے ان کے کمیوں کے ساتھ. Nobody is perfect. وہ آپ کو ایکسپٹ کریں اور آپ ان کو ایکسپٹ کریں اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر کر وہ کمیوں کو پورا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کی رضا کے لیے شادی کے بندھن میں بندھے رہیے، خواہ وہ کتنی ہی تکلیف دے کیوں نہ ہو اور خواہ وہ اپنے سے ایک دوسرے سے مخالف کیوں نہ ہو. یہ کریں گے تبھی زندگی گزرے گی. اگر آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور بینیفٹ آف یور میرج چاہیں گے نا تو یہ تو آپ کی نیکیوں کا بھی آپ کو یہاں پر دنیا میں نہیں ملتا. کب ملتا ہے نیکیوں کا آپ کو اجر؟ قیامت میں. نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو قیامت میں لینا ہے. مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، شادی کے اندر مجھے ابھی اور انسٹنٹ چاہیے. یہ آپ کی انریلسٹک ایکسپیکٹیشن شادی کی وجہ سے جو ہو گئی ہیں، یہ وجہ بن رہی ہے ہمارے طلاقوں کی. اور اگر اس کو اوائڈ کریں گے تو ہماری زندگیاں خوشحال اور بحال ہو جائے گی. ہماری زندگی اللہ سے ہوگی. اور بچے جب ہو جاتے ہیں تو بچوں کے اندر توجہ بڑھ جاتی ہے. رحمت ہے. بچے نہیں ہو کر 7 سال جب رکتے ہیں تو یہ دونوں انڈیویجول ایک دوسرے کے اوپر ایسے نوک جو کرتے رہتے ہیں. اللہ کی پناہ. ان کا ڈسٹریکشن اگر ان کو اولاد ہو جاتی، یقین جانیے کہ وہ ان چیزوں کے اندر پیٹی چیزوں میں نہیں پڑتے کیونکہ ان کے سامنے اور اہمیت والی چیزیں آ جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ساری چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایسی نوبت آ ہی جائے کہ اب ساتھ رہنا ناممکن ہے تو آپ ڈیورس کا بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، ایک طریقہ بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا طریقہ بتایا ہے. ہم جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے، آپ شوہر جو ہے طلاق 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 کر کے نکل جاتا ہے، پھر بعد میں روتے ہیں، بعد میں جو ہے پھر غلط چیزیں اختیار کر کے، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے اب سامنے اس روم میں تم تھے میں تھے، اب میرے غصے سے نکل گیا ہے، اب جو ہے پھر آپس میں شوہر بیوی کو کنونس کرتا ہے، بیوی مان جاتی ہے، پھر وہ حالانکہ شرعی لحاظ سے طلاق ہو چکی ہے 3 طلاق کے بعد، اور اس کے بعد پھر جو ہے زندگی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس سے بچی اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے بھی بچائے، آپ سب کو بھی. بہت خطرناک چیزیں ہیں طلاق دینا، بہت ہی آخری لفظ طلاق زوجین کے درمیان میں آنا بھی نہیں چاہیے، اور اس کو ویپن کی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کی اتنی نحوست ہے، ایک دفعہ کہہ دیں گے تو 40 دن تک آپ اس کو اثر کو دیکھتے رہیں گے. تو میں کہتا ہوں جس گھر کے اندر طلاق ایسے ویپن یوز کیا جاتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے، وہ لیٹر اور سونر وہ ہو کے ہی رہتا ہے. تو ہمیں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ بھائی تم منہ سے تو بولنا دور کی بات، ذہن میں بھی اگر اس کا خیال آ جائے تو استغفر اللہ کہتے رہیے، کیونکہ طلاق جائز ہونے کے باوجود بھی اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. مجھے نہیں، امام موسیٰ کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ رب العزت خالق کائنات کو پسند نہیں ہے. اور آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں تو آپ پر بھی لازم آتا ہے کہ جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا آپ بھی پسند نہ کریں اس کو، بجائے اس کے کہ اس کو بار بار استعمال کرتے رہیں اور اپنی زندگی کی خوشیوں کو اجاڑتے رہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ غلطیوں سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے، بعد میں پچھتانے سے پہلے، بعد میں غلط طریقے سے حلالہ کرنے سے پہلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لے ہم سب کو، ہم سب ایمان والوں کو بچا لے جذبات سے، غصے سے. جب انسان یہ سب حرکت کرتا ہے بعد میں پچھتاتا ہے، اس سے بچیے، ڈیورس سے بچیے، طلاق سے بچیے. یہی آج کا ہم کچھ اپنے لیے، آپ سب کے لیے ایک ایڈوائس تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس ایڈوائس کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہمیں ہدایت دے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. دعا کی درخواست ہے حافظ صاحب. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. رب العالمین ہماری زندگیوں میں سکون بخش دیجئے. اے اللہ سکون تلاشنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے اور آپ کے حبیب پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور آخرت کو بنانے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. رب العالمین ہماری زوجات کو اے اللہ، ازواج کو اور اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے. رب العالمین ہماری دن و رات کی کوششوں کو اے اللہ قبول و مقبول فرمائیے. آج کے اس پروگرام کو، اس محفل کو اے اللہ شرف قبولیت سے نواز دیجیے. جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. رب العالمین ہماری ان تمام دعاؤں کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ طفیل سے اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول و مقبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. یا رب العالمین مفتی صاحب کی دعا کو قبول فرما. یا رب العالمین جو بھی مانگا گیا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں اس کا حصہ ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ اس میں یقیناً بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی ہم سے. یا اللہ معاف کر دے اس غلطیوں کو درگزر کر کے، اور جتنی اچھائیاں تھے آپ کی طرف سے تھے. یا اللہ آپ کی مدد کے ساتھ ہی یہ پروگرام ہم نے پیش کیا. ہم سب کو ہدایت عطا فرما. اسی نوٹ کے ساتھ
اور اس پروگرام کو قبول کر کے میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو عطا فرما، میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو عطا فرما، موسیٰ علیہ السلام کے جناب موسیٰ بھائی کے والد اس دنیا میں نہیں، ان کو بھی عطا فرما، اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرما، اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔